خوش آمدید. اور اب ہم عالم کے بول کا باقاعدہ آغاز کریں گے. ٹاپک جیسا کہ اسامہ بھائی نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اسلامی ریاست کے جو فرائض ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. جب کسی کے فرائض کی بات ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے وہ کسی کے نہ کسی کے حقوق ہوں گے. اب جب ریاست کے فرائض کی بات ہوگی تو وہ عوام کے حقوق ہوں گے. اور اسلامی ریاست کی روح سے جو ریاست کے شہریوں ہیں, شہریوں کی جو بنیادی حقوق ہیں وہ کیا ہیں, ذرا میں آپ کو بتا دوں. جان و مال اور عزت کی حفاظت, یہ ان کے پہلے حقوق میں شامل ہے, مطلب ترجیحات میں. اور پھر قانونی مساوات کا حق اور اس کا تحفظ. اس کے علاوہ کیا حقوق ہیں؟ معاشرتی مساوات کا حق اور ضرورت مند کی کفالت اور بنیادی تعلیم کا حق. اب ہم گفتگو شروع کریں گے. اسامہ بھائی آپ پہلا سوال پوچھیے گا علامہ صاحب سے کہ آخر یہ جو فرائض ہیں یہ ہم ذکر تو کرتے ہیں, ہم پڑھتے بھی ہیں, لیکن کیا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں مطلب اپنے پاکستان میں, کیونکہ اسلامی ریاست اسلام کے نام پہ پاکستان بنا تھا. اور ہمارے جو پرائم منسٹر اب ہیں عمران خان صاحب, وہ تو بار بار کہتے ہیں نا ریاست مدینہ بنانا ہے. مجھے ان کی نیت پہ شک نہیں ہے, لیکن ریاست مدینہ بنانے کے لیے پھر سسٹم اور پوری کوشش وہ اتنا آسان تو نہیں ہوگا. علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. موضوع بہت سنگین بھاری موضوع ہے, لیکن اس کے ساتھ جو ہماری قوم کا مجموعی رویہ ہے اوپر سے نیچے تک وہ بہت ہی ہلکا ہے. عام طور پر جو ہمارے معاشرے میں رائج رویہ ہے میں اس کی بات کروں. سب سے پہلا تو سوال یہ ہے کہ یہ جو دنیا میں اس وقت 55 سے زیادہ مسلمان ممالک ہیں, کیا یہ مسلمان ممالک جو سسٹم رکھتے ہیں یہ اسلامی حکومت ہے یا نہیں ہے؟ اسی آئینے میں جب ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو پاکستان کو ہم ایک اسلامی ریاست کہیں گے یا مسلمانوں کی ریاست کہیں گے. مسلمانوں کی ریاست اور اسلامی ریاست میں کوئی فرق ہے, یا جہاں پر بھی مسلمان اکثریت میں ہوئے وہ اسلامی ریاست ہے؟ جی, یہ سوچنے والی اور فکر کرنے والی باتیں ہیں نا, چونکہ بڑی گہری اس کی وہ جڑیں ہیں. دیکھیں, جب ہم اصطلاح میں قرآن و تفسیر اور دینی مصطلحات, فقہی مصطلحات کی روشنی میں جب ہم اسلامی ریاست کہتے ہیں تو اس ریاست کو کہتے ہیں جہاں پر قانون سازی کا منبع اور منشا قرآن اور سنت ہو. اگر کسی ملک کے اندر قانون سازی کی اساس قرآن اور سنت نہ ہو, حکومتی اور ریاستی سٹرکچر کی بنیاد قرآن اور سنت نہ ہو, تو وہ اسلامی ریاست نہیں ہے. مسلمانوں کی ریاست ضرور ہے. مسلمانوں کی ریاست ہونا اور چیز ہے, اسلامی ریاست ہونا اور چیز ہے. اب آپ آئے پاکستان میں. پاکستان میں جو آپ کا عدل اور جسٹس کا نظام ہے, کیا اس کی اساس قرآن اور حدیث پر ہے؟ کہا تو یہی جاتا ہے کہ اس کے بغیر تو کوئی قانون بن ہی نہیں سکتا. نہیں, دو چیزیں الگ الگ ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ ایک علمی بحث ہے نا, اور بڑا گہرا بحث ہے. جب آپ کہتے ہیں کوئی قانون بن نہیں سکتا تو وہ آپ کے آئین میں درج ہے, لیکن پریکٹیکلی جو قانون بن رہا ہے وہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے نا. جی, پاکستان میں سودی نظام ہے یا نہیں ہے. اسلام میں گنجائش ہے؟ نہیں, پتہ ہی نہیں. پاکستان میں شراب فروشی کا باقاعدہ لائسنس جاری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یا نہیں جی ہوتا ہے نا. جی ہوتا ہے. کیا اسلام میں گنجائش ہے پاکستان کے اندر؟ اور میں صرف 2 مثالیں آپ کو دی ہیں, اس تفصیل میں جائیں گے تو یہ بہت لمبی بحث ہو جائے گی. دیکھیں, پاکستان جس اصطلاح کے مطابق ہمارے فقہا, چونکہ یہ فقہی بحث ہے, یہ کلامی بحث نہیں ہے, فقہی بحث ہے. فقہی بحث میں جو ہمارے متکلمین یا جو ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ اسلامی ریاست اور اس کے خد و خال, اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہمارا جو نظام اور ہمارا سٹرکچر ہے وہ نہیں ہے. مسلمانوں کی ریاست ضرور ہے, اس لیے کہ ہم اکثریت میں مسلمان ہیں. جی, اچھا, اب جب آپ عدالت میں جاتے ہیں تو عدالت میں یہ جو قانون کی کتابیں جج کے پیچھے بھی اور وکیل کے پیچھے بھی لگی ہوتی ہیں, ان میں سے کوئی ایک کتاب شریعت کی ہے؟ جتنے بھی قوانین کی کتابیں ہیں, جتنی بھی ہیں, وہ ساری کی ساری انگریز کی ہیں. اور آپ جب کسی کیس کے حوالے سے فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا حوالہ اس انگریز جج کا دیتے ہیں جس نے گزشتہ 200 سالوں میں فیصلے کیے ہیں. تو اسلام کہاں چلا گیا درمیان میں؟ اسلامی جو ریاست کا آپ خد و خال اور اس کے وہ تصور کو بیان کریں, وہ کہاں پر ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو چونکہ
ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں، اس لیے مسلمان ملک میں رہتے ہوئے اخلاقی طور پر لوگوں کو اس اسلامی ریاست کے خد و خال کی طرف لے کر جانا چاہیے. آپ کا نظام وہ نہیں ہے. سوری میں آپ کی بات نظام مختلف ہے. آپ نے یعنی آپ جو ابھی ہمارا نظام ہے عدلیہ کا، آپ اس سے مطمئن نہیں، جیسا کہ آپ نے نہیں، میری بات نہیں ہے، میری بات نہیں ہے. آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا نا، یہ سوال ہے علماء نے کیا کردار ادا کیا اب تک، مطلب ایک علماء کے کردار کے حوالے سے اگر میں بات کرنا بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا. اگر آپ ختم نبوت کی تحریک کو دیکھیں تو اس ختم نبوت کی تحریک کے اینڈ میں بھٹو صاحب کے دور میں ایک فیصلہ ہوا تھا جی، اور اس میں یہ طے پا گیا کہ پاکستان کے آئین اور قانون سازی کے نظام کو اسلامائز کیا جائے. ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ کہ پارلیمنٹ کو کسی اور اتھارٹی کے سامنے جواب دہ بنایا جائے. اور وہ کیسے ہو کہ پارلیمنٹ میں جو بھی قانون بنے اس کو اس اتھارٹی کے سامنے پیش کیا جائے کہ آیا یہ جو قانون بنا ہے یہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے بنائی گئی اسلامی نظریاتی کونسل. اسلامی نظریاتی کونسل چونکہ وہ ختم نبوت کی تحریک بہت عظیم تحریک تھی اور تمام مسالک اس میں شامل تھے، تو اس لیے وہ تحریک کے مقابلے میں اب ان کو سرنڈر تو کرنا پڑا، ہتھیار ڈال دیے انہوں نے. لیکن پریکٹیکلی وہی اسلامی نظریاتی کونسل سیاسی رشوت کا ایک ذریعہ بن گئی. اب اسلامی نظریاتی کونسل ہے، بعض اوقات 6 ماہ اس کے چیئرمین کا تقرر نہیں ہوتا. اچھا، اسلامی نظریاتی کونسل ہے، اس کے ممبران کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ کس پارٹی کو ہم نے کتنی رشوت دینی ہے، اس میں جو ہے وہ سیٹیں دی جاتی ہیں، لایا جاتا ہے اپنی پسند کے مطابق. یعنی وہ جو معیار ہے کہ ایک ایسے کونسل کے اندر کس طرح کے لوگوں کو آنا چاہیے، اس معیار پر عمل کم ہوتا ہے. یہ نہیں کہتا میں کہ نہیں ہوتا. ایک منٹ میں یہ بات مکمل کر لوں کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں ببانگ دہل کہتا ہوں کیونکہ میں خود بھی اس کا رکن رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ مطلقاً اس پر عمل نہ ہوتا ہو، لیکن اکثریت میں اور اکثراً وہ سیاسی رشوت کے طور پر استعمال ہوتا ہے. ٹھیک، ایک. اور دوسری چیز جو اس سے زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل ایک آئینی ادارہ ہے. اس آئینی ادارے کا مقصد قوانین کی تطبیق ہے شریعت کے ساتھ، تاکہ شریعت کے خلاف کوئی قانون نہ بن سکے. لیکن اس وقت 6000 سے زیادہ فائلیں اسلامی نظریاتی کونسل کی الماریوں میں پڑی ہوئی ہیں جن پر گزشتہ ان 50 سالوں میں کام ہوا ہے، اور ان قوانین کو دیکھا گیا ہے جو پارلیمنٹ میں بنتے ہیں، لیکن کسی ایک کو بھی واپس اسمبلی میں نہیں بھیجا گیا. جو قوانین بن گئے وہ بن گئے، اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ شریعت کے خلاف ہے، اس کو تبدیل کرو. جو بھی یہ کہتے ہیں یہ فنڈامنٹلسٹ ہے اور بنیاد پرست ہے، اور اس کی جو ہے بات کو ایک طرف رکھ دو اور اسلامی نظریاتی کونسل ہی کو ختم کر دو. اب اگلی بات، ابھی حال ہی میں آپ کے ڈاکٹر رمیش کمار نے ایک بل پیش کیا تھا پارلیمنٹ میں. اس نے کہا میں ہندو ہوں، میں چاہتا ہوں کہ شراب جس پر ہندوازم میں بھی پابندی ہے، حرام ہے، مسیحیت میں بھی پابندی ہے، اسلام میں بھی پابندی ہے، آؤ مل کر قانون بنائیں کہ پاکستان میں شراب فروشی پر ہم پابندی لگائیں. ہمارے مسلمان ممبر سب کھڑے ہو گئے الا 1-2 مذہبی پارٹیوں کے، سب کھڑے ہو گئے نہیں ہم یہ قانون بننے نہیں دیں گے، پاکستان میں اس کی آزادی ہونی چاہیے. مجھے بتائیں یہ میرا خیال ہے وہ سیاحت کے لیے کہ جی لوگ آئیں گے، وہ باہر سے انگریز اور سب اس ملک میں جاتی نہیں ہے جہاں سے شراب. اچھا حضرت بات کو آگے بڑھاتے ہیں آپ کی اجازت سے. اے نور خدا نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شم قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر. رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول